السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 63 پارٹ 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کارت تیغن اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کی بہنیں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو کارت تیغن عمر ملا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، درویش چچا، انہوں نے میرے بھیڑیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو عمر ملا کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھیڑیوں کے ساتھ الجھتا ہے اور اس کا نتیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی ہوتا ہے۔ شکر ادا کرو کہ صلاح الدین وقت پر پہنچ گیا اور اس نے تمہیں بچا لیا۔ یہ سن کر کارت تیغن پوچھتا ہے، کیا صلاح الدین نے؟ اس نے اپنی جان بچانے کا قرض ادا کیا، لیکن میرا مسئلہ سلیبیوں کے ساتھ ہے اور انہوں نے میری پیٹھ پیچھے مجھ پر وار کیا اور انہوں نے مجھے کافی گہرے زخم بھی دیے ہیں۔ اور پھر اسپت خاتون سے کہتا ہے، بہن، سپاہیوں کو اکٹھا کرو، ہم ان کتوں سے حملہ کرنے جائیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد ہی وہ اٹھنے لگتا ہے تو اسپت خاتون کہتی ہے، پاگل نہ بنو، تم مرتے مرتے ہی بچے ہو، اگر عمر ملا نہ ہوتے تو اب تک تم قبر کی نظر ہو چکے ہوتے۔ یہ سن کر کارت تیغن کہتا ہے کہ عمر چچا تو اللہ تعالیٰ کے آدمی ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کی برکت سے نوازا ہے، میرا علاج کر سکتے ہیں اور مجھے کسی اناڑی معالج کی ضرورت نہیں ہے۔ درویش چچا، بہن میری مدد نہیں کر رہی، تو درویش چچا آپ ہی اپنے پیروکاروں میں سے کچھ سپاہی مجھے دے دیں اور مجھے چند آدمیوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا انتقام لے سکوں۔ تو عمر ملا کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا، سلیبیوں کو صلاح الدین ایوبی سنبھال لے گا، تم پہلے اپنے عزائم کے خلاف اپنی تلوار چلاؤ اور اپنی خواہشات سے انتقام لو۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور قبیلے میں ابرام بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور گرگدون کہتا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اچھا اور سب سے بڑا دن ہے گرگدون، میں اس سے صندوق لے کر اسے ختم کر دوں گا اور جنگی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ایک بار جب ہم صندوق لے لیں گے تو تمہاری خونی دعوت شروع ہوگی۔ تو گرگدون کہتا ہے کہ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ سننے کے بعد ابرام گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد صوفیہ قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھنے کے بعد گرگدون بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پہاڑی پھول۔ اور صوفیہ گھوڑے سے اترنے کے بعد گرگدون کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی فتح دیکھنے کے لیے آئی ہوں جناب، جب آپ یہاں تھے تو میرا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آ گئی ہوں۔ تو گرگدون کہتا ہے کہ میرے پہاڑی پھول، کیسی خدمت، ہم اپنی فتح کی ضیافت ایک ساتھ منائیں گے اور ہم خون کی ضیافت سے آغاز کریں گے۔ تو یورلان آگے بڑھ کر کہتا ہے، جناب، کیا ہم ابرام کے صندوق لینے تک انتظار کریں؟ تو گرگدون جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لعنتی صندوق نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا ہے، بہرحال ابرام اسے لے لے گا اور میں صلاح الدین ایوبی کے گھر والوں کو مارنے کے لیے اور انتظار نہیں کروں گا۔ صلاح الدین نے میرے بھائی کو مارا، میں اس کے خاندان کو مٹا دوں گا۔ مردود مزید کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا اور اسے صندوق دینا ہی ہوگا۔ اور پھر صوفیہ سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، پہاڑی پھول، انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قبیلے میں صلاح الدین ایوبی کے گھر والے ایک خیمے میں قید ہوتے ہیں اور اسی دوران صوفیہ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور دونوں صلیبی سپاہیوں کو مار ڈالتی ہے۔ اور یہ دیکھنے کے بعد سریا کے علاوہ باقی سب چونک جاتے ہیں اور رابعہ پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور امیر ایوب پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو سریا آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ صوفیہ ہے اور یہ ہماری طرف ہے۔ اور پھر صوفیہ کہتی ہے کہ گرگدون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھر والوں کو قتل کر ڈالیں اور آپ سب کو یہاں قبیلے سے نکلنا ہوگا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں ابھی جانا ہوگا، میں آپ کی مدد کروں گی۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ ان سب کو خیمے سے باہر لے جاتی ہے۔ قبیلے کے پاس 3 صلیبی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہیوں کی طرف سے چھوڑے گئے تیر انہیں آ لگتے ہیں اور انہیں مارنے کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو جھاڑیوں میں چھپے صلیبی سپاہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
انہیں دیکھنے کے بعد فوراً ہی صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کات لگانے والے صلیبی سپاہیوں کی ایک نہیں چلتی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب مارے جاتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ صلیبی سپاہی ہر طرف ہوشیار رہنا، اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قبیلے میں صوفیہ خیمے کے پیچھے سے دو صلیبی سپاہیوں کے پاس جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی ان دونوں کو مار ڈالتی ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے گھر والے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک خیمے کے پیچھے چھپ کر صوفیہ ان سے کہتی ہے، باہر جانے کا راستہ بہت قریب ہے، میں آگے جو فوجی کھڑے ہوئے ہیں انہیں سنبھال لوں گی، تھوڑی دیر انتظار کریں اور بعد میں میرے پیچھے آ جائیے گا۔ تو میر ایوب کہتے ہیں کہ بیٹی تم ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو، مختار رہنا۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھتی ہے اور ایک صلیبی سپاہی کو کھڑے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ جب صوفیہ اپنا خنجر نکال پر اس پر وار کرنے لگتی ہے تو ایک دم سے صلیبی سپاہی پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ٹوپی نکالنے کے بعد وہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ گرگدون نکلتا ہے۔ اس طرح صوفیہ بے نقاب ہو جاتی ہے۔ گرگدون اس کی بازو مڑوڑتے ہوئے کہتا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے پہاڑی پھول۔ خیمے کے پیچھے صلاح الدین ایوبی کے خاندان والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ لان اگلے ہی پل اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کے لیے صوفیہ کی طرف سے خبر لایا ہوں۔ یہ سننے کے بعد میر ایوب اور باقی سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گرگدون صوفیہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جان بوجھ کر میں انہیں مار ڈالوں گا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تم غدار ہو کہ نہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ تم وہ سانپ ہو جو ہماری گردنوں کے پاس سینگ رہا تھا۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں غدار نہیں ہوں، تو گرگدون اسے زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ بس خاموش، اور کوئی بکواس نہیں کرنی، میں اب تمہارے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی مار ڈالوں گا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ چلو اب ہم قبیلے کے بہت قریب ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سامنے 3 صلیبی سپاہی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ صلیبی سپاہیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اوپر سے ایک جال ان پر آ کر گر جاتا ہے اور وہ سب جال میں پھنس جاتے ہیں، تو بہت سارے صلیبی سپاہی ان پر نیزے تان لیتے ہیں۔ ایک صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ تم پکڑے گئے صلاح الدین، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کماندار گرگدون کو خبر بھیجو کہ صلاح الدین پکڑا گیا ہے اور ہم اسے قبیلے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی ایک صلیبی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پیچھے موجود سپاہیوں سے ایک سپاہی کہتا ہے کہ ان سب کو باندھ ڈالو، ان سب کی سزا کا تعین کماندار گرگدون کرے گا۔ اور دوسری طرف گرگدون صوفیہ کو گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے لے کر آتا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد میر ایوب چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہاتھ مت لگانا، اور اس لڑکی نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، آؤ ہم سے حساب لو، اس بچی کو چھوڑ دو۔ تو گرگدون کہتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں تم سب کو مار ڈالوں۔ پھر صوفیہ سے کہتا ہے کہ کیا تم نے ان سب کے لیے مجھے دھوکہ دیا؟ انہوں نے تمہیں کتنا سونا دیا؟ صلاح الدین نے کتنے میں تمہیں خریدا؟ بولو۔ تو جواباً صوفیہ کہتی ہے، اس چیز کے لیے مجھے خریدا جو تم میں نہیں، کیا تم سمجھے؟ انسانیت کے ذریعے۔ تو گرگدون کہتا ہے کہ مسلمان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، تم نے ان میں کیا انسانیت دیکھ لی؟ تو صوفیہ کہتی ہے، میں نے ہر وہ چیز ان میں دیکھی جو تم میں نہیں دیکھی۔ میرا خاندان کچھ میں مکینوں میں قید تھا، تو مسلمانوں نے میرے خاندان والوں کو بچایا اور ان معصوم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تم نے کچھ پر قبضہ کر کر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ہر اس شخص پر حملہ کیا اور سب کے خاندان والوں کو مار ڈالا۔ مسلمانوں کی قدس کی مدد کے لیے میرے لیے اعزاز کی بات ہے، مسلمانوں کی قدس میں مجھے مدد کرنا اعزاز کی بات ہے، مسلمانوں کی قدس کے لیے مدد کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ